میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی کہانی آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ کہانی ہے بلوچستان سے اور ایک بڑے ہی پیارے آدمی کے بارے میں۔ لیکن پہلے کہانی شروع کرنے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 2001 کی بات ہے۔ میں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ایک ڈاکیومنٹری سیریز کر رہا تھا، سندھیا میں سکندر الیگزینڈر کی جو انڈین کیمپین تھی اس کے اوپر۔ تو ہم بلوچستان کا جو شہر لسبیلا ہے، جو کہ کراچی سے تقریباً 180 کلومیٹر شمال کی طرف ہے، وہاں سے ہم مغرب کو گئے تھے اور ایک جگہ ہمیں رات کرنی پڑی۔ اس زمانے میں وہاں پہ تحصیلدار صاحب ہوا کرتے تھے، اسسٹنٹ کمشنر بھی نہیں تھے۔ اب تو آوران ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بن گیا، یعنی آج سے کوئی میرے خیال ہے 10-12 سال سے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس وقت ایک تحصیلدار صاحب ہوتے تھے، انہوں نے ہماری بڑا سواگت کیا، ہمیں وہاں پہ رکھا اپنے پاس، اور باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ نام میں ان کا بھول چکا ہوں کہ وہ مشکے وادی کے ہیں، جو کہ آوران سے بالکل ساتھ ہی تھوڑا سا نارتھ ایسٹ کی طرف اس کی الائنمنٹ ہے، وہ نارتھ ایسٹ کو جاتی ہے، لمبی سی وادی ہے۔ تو کہنے لگے کہ جی اگر آپ نے مشقیں نہیں دیکھی تو پھر آپ نے کچھ نہیں دیکھا بلوچستان میں، بڑی خوبصورت ہے۔ تو اس وقت تک میں نے وادی مولا بھی نہیں دیکھی تھی، جس کی داستان آپ کو پھر کبھی سناؤں گا۔ تو یہ مشقیں دیکھنے کا ہوا، کہنے لگے ابھی آپ لوگ چلے جائیں، کل جا کے دیکھ آئیں۔ ایک تو ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے کہا وہ جیپ جائے گی، ہمارے پاس تو ایک وین تھی، اور دوسرا وقت بھی نہیں تھا، ہم تو سرکاری کام کر رہے تھے پی ٹی وی کا۔ تو میں نے کہا جی میں ایک بار کبھی زندگی میں ضرور آؤں گا۔ تو میرے دوست عزیز جمالی، جو کہ کمال آدمی ہے تو سول سرونٹ، لیکن اگر عزیز کا بس چلے تو وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ اپنا سارا دفتر لے جائے اور وہاں دفتر رکھے، اور روز صبح گھر سے اوپر چڑھے اور نیچے آئے۔ وہ جنون کی حد تک اس کو ٹریکنگ کا شوق ہے۔ عمر میں مجھ سے پتہ نہیں شاید 20-25 سال چھوٹا ہوگا، لیکن بال سارے سفید کر لیے ہیں۔ اور میں نے ایک بار عزیز کو مذاق میں کہا تھا کہ یار یہ جو بال تمہارے سفید ہوئے ہیں نا، یہ دھوپ میں پھرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو عزیز جمالی وہاں 2014 میں ڈپٹی کمشنر آ گیا ماشکل اپنے آوران میں۔ تو میں نے کہا یار وہ میری ایک خواہش پوری کرا دو، میں نے ماشکے دیکھنا ہے۔ اس میں نے ایک غلط بات بھی تھوڑی سی کی، وہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ اب بات پرانی ہو گئی ہے۔ وہ ایک بلوچستان کے وہ جنہیں ہم فراری کہتے ہیں فوجی زبان میں، اور جنہیں بلوچ خود سرمچار کہتے ہیں، اس میں ڈاکٹر اللہ نظر کا نام آتا تھا۔ تو میں نے عزیز سے کہا کہ یار مجھے مشقیں بھیج رہے ہو، اللہ نظر کا بھی گاؤں وہی ہیں، تو میں نے اللہ نظر کو ملنا ہے۔ تو عزیز نے کہا نام بھی نہیں لینا اللہ نظر کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ویسے بھی سنا ہے کہ اس زمانے میں بھی اللہ نظر وطن میں نہیں تھا، جا چکا ہوا تھا یہاں سے۔ بہرحال تو ہمیں عزیز نے، میں تھا، آپ یہ عزیز کی ایک تصویر دیکھ لیں، سفید بالوں والا عزیز ہے، اور اس کے ساتھ جو کم بالوں والا ہے وہ ہمارا دوست ہے اکمل، ایبٹ آباد کا رہنے والا ہے، اور ان دونوں کی بہت پرانی دوستی ہے۔ ابھی عزیز نے سروس بھی نہیں جوائن کی تھی کہ یہ آپس میں دوست تھے۔ تو عزیز سیدھے ہاتھ پہ اور اکمل الٹے ہاتھ پہ۔ تو عزیز نے مجھے اور اکمل کو ایک گاڑی میں بٹھایا اور وہاں ایک بندے کو فون کر دیا، گوارچک ایک گاؤں ہے اپنے ماشکل وادی میں، کہ وہاں ہمیں لے جائیں۔ اور جو میرے لیے جو لیور تھا، جو اٹریکشن تھی، وہ یہ تھی کہ عزیز نے مجھے کہا یار وہاں پہ گاؤں کے باہر ایک برج بنا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا گڑی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، ایک گڑی ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی کی چوٹی کے اوپر، جس کے اندر آپ کہیں اور سے نہیں جا سکتے۔ اس میں ایک طرف سوراخ ہے اور اس کے ساتھ رسی لٹکی ہوئی ہے، اور آپ کو رسی چڑھ کے جانا پڑتا ہے۔ تو میرے ذہن میں کچھ ایسا آیا کہ شاید کوئی کافی اونچی چڑھائی اور رسی چڑھنی پڑے گی، تو میں نے کہا رسی ابھی ٹنگی ہوئی ہے وہاں پہ؟ کہ ہاں رسی لگی ہوئی ہے۔
خیر وہ یہ ایک بڑی بات تھی، یہ تو پورا نہیں تو آدھا ایڈونچر تو تھا ہی. تو میں نے کہا کہ بس ہم جا رہے ہیں، تو ہم نکل پڑے. مشق وادی آپ کو میں یہ گوگل میپ پہ دکھا دیتا ہوں کہ اوران کے حوالے کے ساتھ آپ دیکھیے تو یہ نارتھ ایسٹ کو ایکسٹینڈ کرتی ہے اور اوپر تک چلی جاتی ہے، اور پھر وہاں پہ کئی ساری ندیاں آ کے اس میں ملتی ہیں، اور پھر وہ مشق ندی بن جاتی ہے جو کہ نیچے آ کے اوران میں ملتی ہے. یہ اس میں بلوچستان کی جیسے کہ زیادہ تر ندیاں ہیں، بارشیں ہوں تو پانی آتا ہے. ویسے جب ہم گئے تھے نومبر کا مہینہ تھا تو خشک تھی، اور سن تھا 2014. تو لیکن وہی بلوچستان کی خوبصورتی جو ہے وہ جو کہ ایک کمال کی خوبصورتی ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملتی. رستے میں جاتے ہوئے میں نے کچھ درختوں کی اوران کے نزدیک تصویر بھی اتاری، اور یہ آپ کو میں یہ درخت بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ اکیشیا سینیگال ہے، جسے ہم کہتے ہیں پھلائی سے ملتا جلتا ہے، جو ہمارے سالٹ رینج کوہستان نمک میں لگتی ہے، اور سندھ میں بھی کئی پہاڑیوں پہ آپ کو ملتی ہے. لیکن یہ تھوڑی سی فرق ہوتی ہے، اور یہ اسے کہتے اکیشیا سینیگال ہیں، لاطینی جو اس کا سائنٹیفک نام ہے اس کے اندر. تو اب وادی میں ندی کے کنارے کنارے ہم چلتے جا رہے تھے. جو واحد خوبصورت جگہ آئی اس کا نام مجھے ڈرائیور نے کہا جی یہ منگولی کہلاتی ہے یہ جگہ. تو میں نے کہا یار یہاں میں نے تصویر اتارنی ہے، کیونکہ وہ پیچھے پہاڑ تھے، اور جیسے کہ بلوچستان کے پہاڑ ہیں کبھی دودھیا سفید ہوں گے اور کبھی چاکلیٹی رنگ کے ہوں گے، اور زمین بھی اسی طرح کی، تو اور بیچ میں کلیجی رنگ بھی آ جاتی ہے اور بھورا رنگ آ جاتا ہے. تو پیچھے کچھ پہاڑ تھے پس منظر کے اندر، اور اسی طرح کے رنگ دار، اور ایک ندی میں وہاں پانی تھا جس کے کنارے سرکنڈے اگے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یار یہ سین بڑا فٹ ہے. تو وہ کہنے لگا بھائی جان وہ یہ سامنے فوج والوں کی پوسٹ ہے، وہ آپ کو تصویر نہیں اتارنے دیں گے. اور وہ ہو بھی گیا کہ ابھی میں اپنا ٹرائیپوڈ کھول ہی رہا تھا، آ گیا ایک فوجی اور وہ بھی پٹھان. کہتا کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا یار وہ گوارجک جا رہے ہیں، تو اجازت ہے؟ میں نے کہا نہیں اجازت تو کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. کہتا بس پھر واپس جاؤ. تو میں نے کہا نہیں ہمیں ڈی سی صاحب نے بھیجا ہے، وہ کچھ پھر تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑا کہ وہ ہم ہیلتھ سینٹر، وہاں پہ کوئی شاید بیسک ہیلتھ سینٹر تھا یا کیا، اس کا جھوٹ بول دیا. تو وہ ہو گئی. لیکن یہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں یہاں پہ کوئی تصویر نہیں کھینچ سکتا، چنانچہ وہ جو واحد خوبصورت فوٹوگرافیکلی خوبصورت جگہ آئی تھی اس کی تصویر نہیں کھینچ سکے. چل پڑے آگے، اور گوارجک پہنچ گئے. سیدھے ہم نے غلام مصطفیٰ کے گھر کا پوچھا جو ہمارا مہمان تھا گوارجک میں. تو گھر کے نزدیک پہنچے تو گوشت بھننے کی خوشبو آ رہی تھی. میں نے کہا لے بھائی اکمل سے میں کہا چوئی صاحب ہن سجی تیار ہو رہی ہے اندر. اور میں یہ اس زمانے میں کوئی 20 سال سے میں ویجیٹیرین ہو گیا تھا، میں گوشت نہیں کھاتا تھا. تو میں نے کہا کہ یار پتہ نہیں غلام مصطفیٰ نے کوئی بھنڈیاں شنڈیاں بھی بنوائی ہیں کہ نہیں، ورنہ تو مارا جاؤں گا میں. بہرحال ہم نے جا کے تعارف کرایا. وہ بڑا گرم جوشی کے ساتھ غلام مصطفیٰ ہمیں ملا، اور اس نے ہمیں ایک بندہ دیا کہ جی میں ذرا گھر میں بندوبست کر رہا ہوں، آپ لوگ وہ قلعہ دیکھ آئیں، گڑی دیکھ آئیں جو ہے گوارجک کی. تو یہ گڑی گاؤں سے تھوڑی باہر تھی، اور گاؤں ایسا خوبصورت تھا کہ وہ مٹی کے گھر، یہ آپ تصویریں دیکھ لیجئے گوارجک کی، اور ارد گرد میں پیچھے اور سائیڈوں کے اوپر کھجور کے بے شمار باغ. تو جگہ بڑی مزیدار تھی، اور تھوڑا بہت پانی بھی تھا. میرا خیال ہے کوئی کچھ تو ندی سے لیتے تھے، اور چونکہ ندی پاس سے گزرتی تھی تو زمین میں بھی پانی تھا. بہرحال ہم وہ قلعہ دیکھنے گئے. قلعہ تو نہیں کہہ سکتے، گڑی کہہ سکتے ہیں. گڑی دیکھنے گئے. گڑی کے ساتھ ہی نیچے کو پرانی دیواروں کے آثار بھی تھے. اب آپ یہ تصویریں دیکھ لیجئے، یہ آپ کو جو فور گراؤنڈ ہے اس کے اندر یہ جو پتھر لگے ہوئے ہیں یہ پرانے گھروں کی نشانیاں ہیں.
اور وہ جو ہمیں گائیڈ دیا تھا غلام مصطفیٰ نے، اس نے کہا کہ جی یہ پہلا گوارجک یہ ہوتا تھا، پھر وہ کسی زمانے میں گھر آہستہ آہستہ جا کے لوگوں نے ادھر بنا لیے، اور وہ تو بڑے خوبصورت گھر بنے ہوئے تھے جیسے کہ آپ نے تصویر میں دیکھے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کے اوپر بھی اسی طرح کا مٹی کا لیپا ہوتا تھا، لیکن وہ استعمال نہ ہوا، کبھی بارش ہوئی وہ ایسے ہی کھرتا گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ اور وہ جو آپ کو پس منظر میں وہ پہاڑی کی چوٹی پہ وہ چھوٹی سی ایک برجی سی نظر آ رہی ہے، وہ گڑی ہے جو کہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے اندر جا کے۔ خیر وہ یہاں سے ہم چلے گئے۔ میں نے کہا یار یہ کب یہاں سے بدلی ہوا گاؤں، یہاں سے اس جگہ پہ چلا گیا، تقریباً کوئی 1 کلومیٹر پرے۔ تو کہنے لگے کہ جی یہ تو نہیں پتہ، لیکن کہتے ہیں کہ 100-125 سال پہلے ادھر شفٹ ہو گیا تھا۔ اور یہ جو گڑی ہے یہ جو 17ویں صدی کے بیچ کے اندر جو تھے نواب نصیر خان نوری، بلوچستان کا بڑا کمال کا ایک سردار گزرا ہے جس نے کہ بلوچستان کو کنسالیڈیٹ کیا، اور بڑا آدمی تھا، لیکن اس نے گوادر جو دیا نیکی کے ساتھ عمان والوں کو، جو کہ بعد میں انہوں نے ہتھیا ہی لیا، تو وہ نصیر خان نوری کے زمانے میں ہوا تھا 1780-85 کے لگ بھگ۔ تو خیر وہ کہنے لگا جی یہ گڑی جو ہے یہ نصیر خان نوری کے زمانے میں بنائی گئی تھی گاؤں کی حفاظت کے لیے۔ تو میں نے کہا اچھا۔ خیر وہ ہم پہاڑی کے اوپر چڑھے، اور وہاں اوپر جا کے واقعی وہ میرے پاس اس کی کوئی میں نے تصویر ہی نہیں اتاری کہ وہ رسی ٹنگی ہوئی ہے، کیونکہ وہ رسی واقعی اس کے ساتھ ٹنگی ہوئی تھی۔ ایک سوراخ تھا جس میں سے ایک بندہ ایک وقت میں ایک ہی بندہ گزر سکتا تھا، اور اس میں سے ایک رسہ نکلا ہوا تھا۔ تو خیر وہ میں رسہ لے کے چڑھنا شروع ہوا تو میرا گائیڈ مجھے کہتا یار دھیان سے، یہ موسم ہے دھموڑیوں کا، بھیڑوں کا، یہ ان کے چھتے ہیں اندر۔ اور وہ واقعی وہ ہوا، وہ میں ابھی سر بھی اندر نہیں دیا تھا سوراخ میں کہ وہ بھن بھناہٹ کی آواز، وہ جیسے یہ جو پیلی بھیڑ ہوتی ہے جب آپ کو حملہ کرنے سے پہلے وہ پر پڑاتی ہے اور آپ کو ہوشیار کرتی ہے کہ بھئی پرے ہو جا۔ تو میں نے کہا لے بھئی یہ اندر تو میں نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا مجھے کچھ تھوڑا یہ بھی خطرہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ رسہ ہی ٹوٹ جائے میرے وزن سے۔ خیر میں اندر جھانک وانک کے میں نے دیکھا وہ اچھی بھلی برجی تھی، اس میں 10-12 سپاہی اپنے اسلحہ ہتھیاروں کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، اور دیے لگانے کے لیے وہ 1-2 تاکیاں بھی بنی ہوئی تھیں بیچ میں۔ خیر وہ کہ جی نصیر خان نوری کے زمانے کی ہے، تو کچھ اور تو کوئی ڈیٹنگ ایلیمنٹ نہیں تھا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کب کی ہے، لیکن بہرحال ہم وہاں سے نیچے اترے، اور اب آپ کو میں اصل داستان سناؤں، اصل داستان کی طرف ہم گھر پہنچے غلام مصطفیٰ کے، تو 2 بکروں کی سجی تیار تھی۔ اچھا دیکھیے بلوچ جو ہے نا وہ بکرا کھاتا ہے، اور پٹھان جو ہے وہ دمبا کھاتا ہے چربی سمیت، اور میں پٹھانوں کا گوشت کھانا میرے لیے محال ہے، کیونکہ وہ چربی میں ہی پکاتے ہیں تو وہ ایک عجیب بو والا ہوتا ہے۔ اور بلوچ جو ہے وہ جب بکرے کو ذبح کرتا ہے، میں کئی سال سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے بلوچوں کو، ایک زمانہ تھا کہ میں ویجیٹیرین نہیں تھا، اور میں نے بلوچوں کو سجی بناتے ہوئے دیکھا، اور میں نے بڑے شوق سے کھائی بہت سال پہلے۔ اور وہ جس وقت بلوچ بکرے کا گوشت تیار کر رہا ہوتا ہے وہ اس پیار سے تیار کرتا ہے کہ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، کئی سال سے کہہ رہا ہوں کہ بکرے کا دل کرتا ہوگا کہ وہ ایک بار پھر زندہ ہو جائے، بلوچ اسے پھر مارے اور وہ پھر اسی پیار سے اس کو بنائے۔ وہ چربی کا نشان نہیں چھوڑتے بلوچ گوشت کے اوپر، ایسا فٹ گوشت بناتے ہیں۔ اور پھر پکانے کا طریقہ، ایک تو یہ جو سجی بناتے ہیں وہ تو خیر ہے ہی پتہ نہیں جنت میں ملے گی، یہاں نہیں اور کہیں مل سکتی۔ اور دوسرا وہ ایک وہ شوربے کے ساتھ بھی بناتے ہیں، وہ زیادہ تر ادھر ڈیرہ غازی خان کے آس پاس کے بلوچ بناتے ہیں، تو وہ بھی کمال ہے۔ اچھا بہرحال وہ اب یہ انہوں نے لا کے رکھ دیا ہمارے سامنے، اور ایک بڑا تھال جو تھا وہ اس میں کھیرے ٹماٹر پیاز کاٹ کے بھی لے کے آئے، اور روٹی آ گئی، اور کہا جی شروع کریں۔ تو اکمل تھا، میں تھا، یہ اپنا غلام مصطفیٰ تھا، اور ایک گورا چٹا پٹھان
بڑھیچ پٹھان تھا کوئٹہ کا، جو کہ اپنے غلام مصطفیٰ کا دوست تھا، وہ بھی آیا ہوا تھا کوئی 1-2 دن سے مہمانی لینے کے لیے اپنے یہ دوست کے پاس، اور کوئی موٹر ورک شاپ تھی جہاں سے اپنا، اس کی میں نام بھول گیا ہوں خان صاحب کا، لیکن وہ اپنا غلام مصطفیٰ وہاں سے جا کے اپنی گاڑی واڑی مرمت کراتا تھا۔ تو خیر وہ بھی تھا، تو وہ ہم بیٹھ گئے کھانے پہ، تو غلام مصطفیٰ نے وہ جو بکرا تو سالم آتا ہے پورا کا پورا، تو اس نے ایک ران کاٹی وہ میرے آگے رکھ دی، کیونکہ میں ذرا عمر میں بڑا لگتا تھا مہمانوں میں، تو اور دوسری کاٹی اکمل کی پلیٹ میں، وہ خان صاحب کی پلیٹ میں، اور ہمیں اب وہ دیکھ رہا ہے، وہ خود نہیں کھا رہا، وہ سپروائز کر رہا ہے کہ ہم ٹھیک کھا رہے ہیں۔ تو میں تو ویجیٹیرین تھا اس زمانے میں نے تو نہیں گوشت کھانا تھا، تو میں سلاد کھا رہا تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ کہتا ہے کہ آپ گوشت کیوں نہیں کھا رہے؟ میں نے کہا میں گوشت نہیں کھاتا۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گوشت نہ کھائے؟ میں نے کہا ہاں میں نہیں گوشت کھاتا۔ نہیں کھانا پڑے گا۔ اچھا وہ اس دوران میں نا میں نے وہ ران اٹھا کے واپس رکھ دی تھی تھال میں، تو کہتا ہے نہیں کھانا پڑے گا۔ اس نے ران پھر میری پلیٹ میں رکھ دی، میں نے پھر اٹھا کے واپس کر دی۔ تو اس نے کہا کہ شاید مجھے ران نہیں پسند، اس نے دستی، یعنی جو شولڈر ہوتا ہے بکرے کا، وہ دستی کاٹ کے میرے اس میں پلیٹ میں رکھ دی، میں نے وہ بھی واپس کر دی۔ وہ کہتا ہے کیا کر رہے ہیں، آپ کو کھانا پڑے گا۔ میں نے کہا بھائی جان میں نہیں گوشت کھاتا۔ کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلوچ کی مہمانداری میں آئے ہو، گوشت کھانا پڑے گا۔ اور میں نے کہا بھائی میں پنڈت ہوں بھائی، میں گوشت نہیں کھا سکتا، میرا دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے۔ کہ ہیں؟ میں نے کہا میرا نام راج موہن شرما ہے۔ اچھا یہ جب میں نے کہا نا، اور اس تیزی کے ساتھ کہا کہ وہ اس میں جیسے شک نہیں تھا کوئی بھی، تو غلام مصطفیٰ ایک دم جسے کہتے ہیں نا ہز فیس فیل، وہ دکھی ہو گیا۔ کہتا پنڈت جی آپ واقعی نہیں گوشت کھاتے؟ میں نے کہا نہیں بھائی جان میں گوشت نہیں کھاتا، میرے باپ دادا پنڈت تھے بھائی، میں وہاں پہ پنڈت ہوں، اور یہ اب میرا دھرم خراب کر دیں گے آپ اگر مجھے یہ بکرا کھلائیں گے۔ تو کہتے نہیں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گوشت نہ کھائے؟ میں نے کہا آپ سور کھاتے ہیں؟ ہاں یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو حرام ہے۔ تو میں نے کہا اسی طرح یہ میرے اوپر حرام ہے۔ یہ بات پھر غلام مصطفیٰ کی سمجھ میں آئی۔ اچھا دیکھیے بلوچ ایسے پیارے لوگ ہیں، اور بلوچستان پورا ہی ایک دیس ہی ایسا ہے۔ میں اگر کسی کو پنجاب میں کہوں نا کہ او یار بھائی میں پنڈت ہاں، میں شرما میرا نام ہے، تو وہ کہے گا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ پتہ نہیں ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کیونکہ ہم پھر اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ بلوچ صاف گو لوگ ہیں، وہ اس کو شک نہیں پڑا کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، اس کے وہم میں بھی نہیں آیا کہ میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں کہ میں پنڈت ہوں یا ہندو ہوں۔ خیر اب وہ کھانا سب کھا رہے ہیں، 4 بج چکے تھے، وہ ساری ہمیں کاروائی وہ گڑی دیکھنے میں اور یہ کرتے کرتے کھانا لگتے کوئی 3:45 ہو گئے تھے۔ اب نا وہ غلام مصطفیٰ ہاتھ مل رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ کیا میں کروں، تو کہتا ہے میں آپ کے لیے سبزی بنواتا ہوں۔ میں نے کہا پایا 4 بج رہے ہیں یار، اپنے جمالی صاحب نے کہا تھا کہ جلدی آ جانا، عزیز جمالی صاحب نے، کہ بھائی اندھیرا نہ کرنا مشق وادی میں۔ تو وہ کہ نہیں میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں ان کا حکم ہے کہ ہم نے اندھیرے سے پہلے پہنچنا ہے، اور اندھیرا آپ کے یہاں 6 بجے قریب پڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو خیر وہ ہاتھ ملتا رہا کہ یار دیکھو میں نے سبزی نہیں بنائی، مجھے کیا پتہ تھا یہ وہ۔ پھر تھوڑی دیر میں کہتا ہے پنڈت جی، میں نے کہا جی بھائی۔ کہتا ہے کہ تھوڑا سا کھا لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ میں ہنسا، میں نے کہا بھائی گھر والوں کا چکر نہیں ہوتا، یہ کوئی اور دھرم کا چکر ہے بھائی۔ تو خیر اچھا دیکھیے بلوچستان کے جو وہ پٹھان، خیبر پختونخوا کا پٹھان ہے نا، وہ بھی اس میں بھی تھوڑا پریجوڈس ہوگا، لیکن بلوچستان کا جو پٹھان تھا، اور وہ یہ مجھے یاد ہے کہ وہ بھڑیچ پٹھان تھا، پشتون تھا، وہ اس نے بھی نہیں شک کیا اور نہ ہی نفرت کا اظہار کیا کہ میں ایک ہندو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں۔ خیر وہ وہاں سے ہم واپس آ گئے، تو باتوں میں جب ہم آ رہے تھے تو ایک اسکول
چھوٹا سا گاؤں کا جو گوارجک کا جو اسکول تھا. میں نے کہا یار بڑی مبارک ہو آپ کے پاس تو اسکول بھی ہے. تو پتہ چلا کہ غلام مصطفیٰ نے اپنی زمین دے کے وہ 2 کمروں کا اسکول بنوایا تھا. تو خیر وہ ہم لوگ واپس آ گئے. ساری رستے میں اکمل اور میں ہنستے رہے کہ میں راج موہن شرما کیسی چابک دستی کے ساتھ بنا اور گوشت سے کیسے جان چھڑائی. لیکن پھر یہ 2014 کی بات ہے. 2017 میں مجھے کولو میں، بلوچستان کا جو آبادی ہے کولو، اب وہ بھی شاید ضلع بن چکا ہے، وہاں پہ میرے لیے پھر انہوں نے وہ بنائی ہوئی تھی سجی، اور وہ اور کچھ تھا نہیں. تو میں نے ایسی تھوڑی سی سجی کھائی، اور میں جو اتنے سال ویجیٹیرین رہا تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور میں دوبارہ کفر پہ اتر آیا. یعنی ہندو، جین، بدھسٹ لوگوں کے اس میں تو کفر ہی ہے. میں پھر اتر آیا اور اس کے بعد سے گوشت کھانا تھوڑا تھوڑا شروع کر دیا. خیر ہم واپس آئے آواران. 2 دن ہم اور عزیز جمالی کے وہاں مہمان رہے. اس کے بعد لاہور آ گئے. ایک دن میں نے ایسی عزیز کو فون کیا کہ یہ میرے پاس نمبر جو ہے کافی کچھ وقت گزر چکا تھا. میں نے کہا کہ یہ جو غلام مصطفیٰ کا نمبر ہے میرے پاس، یہ ہر وقت بند آتا ہے. تو عزیز نے کہا غلام مصطفیٰ غائب ہو چکا ہے. تو وہ پتہ نہیں، یہاں پہ وہ لوگ غائب بلوچستان میں بہت ہوتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ حب الوطن نہیں ہیں، ان کو وطن سے محبت نہیں ہے. لیکن غلام مصطفیٰ وہ آدمی تھا جس نے اپنی ذاتی زمین دے کے اپنے گاؤں میں اسکول بنوایا تھا کہ اس کے گاؤں کے بچوں کی ترقی ہو، اور وہ حب الوطن نہیں ہے.